بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حیدر کرار امیر المومنین حضور کے داماد اور سالار اعظم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان مبارک سے کون ناواقف ہے؟ آپ وہ صحابی ہیں جن سے ہر مسلک، ملک، شہر، طبقے کے مسلمان بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ ان کی شان کے بارے میں جتنا لکھا جائے، جو کہا جائے اتنا کم ہے۔ ناظرین اور سامعین، آپ بالکل صحیح سمجھے۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی حضرت علی کے بارے میں ہے، جو اپنی مثال آپ ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں بھائی چارہ قائم فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے تمام صحابہ کے درمیان مساوات کا رشتہ قائم کیا، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ معاملہ نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، اے علی، تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی ہو۔ صرف اس ایک حدیث مبارکہ ہی کافی ہے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے کہ حضرت علی کتنا بلند مقام رکھتے ہیں اور ان کی اہمیت حضور کی نظر میں کیا تھی۔ وہ حضور کے لیے بالکل ایسے ہی تھے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح کا واقعہ بھی تاریخ کا بہت اہم واقعہ ہے، اور اگر حضرت فاطمہ کا نکاح ان سے نہ ہوا ہوتا تو ہماری مکمل تاریخ ہی الگ ہوتی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے حضور نبی کریم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق محو گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم کے حضور سیدہ فاطمہ سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی دختر نیک کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ حضور نبی کریم ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ بھی ان اکابر صحابہ کی تحریک پر نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی کریم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کر دو، اور اس سے جو رقم تمہیں ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت سیدنا علی نے ذرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ آپ اپنی ذرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے انہیں بتایا کہ میں یہاں اپنی ذرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ ذرہ 400 درہم میں خرید لی، اور پھر وہ ذرہ آپ نے ان کو تحفے میں دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ اشار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی، اور ذرہ کی رقم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کروا دوں کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اسلامی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ ڈالیں۔ تمام دوست کمنٹس میں ایک دفعہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔